میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بہت زبردست میٹنگ ہوئی ہے. جنرل فیض صاحب نے بریفنگ دی ہے افغانستان پہ، کشمیر پہ اور دہشت گردی پہ، اور جو سوالات کے جوابات تھے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیے، اور بہت اپوزیشن کا رویہ بھی زبردست تھا. اور قومی سلامتی کے مسئلے میں آج ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ سارا ملک ایک ہے، سارا ملک پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہے، اور سارا ملک جو ہے چاہتا ہے کہ امن کے لیے ہم پوری کوشش جاری کریں، لیکن جنگ کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہ ہو. اور ساری بریفنگ ان ڈیٹیل 1.5 گھنٹہ جنرل فیض صاحب DGI نے دی، اور تمام سوالوں کے جوابات اس وقت بھی قمر جاوید باجوہ دے رہے ہیں پارلیمانی لیڈروں کے. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ اپوزیشن اور سرکاری بینچز دونوں ایک ہیں، پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے اور جمہوری حکومت کے لیے ایک ہیں. دیکھیں، آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا. عمران خان نے کل جو تقریر کی ہے وہ تاریخی تقریر ہے. میں نے اس کی 2 تقریروں کو ہمیشہ اولویت دی ہے، ایک جو اس نے یونائٹڈ نیشن میں کی، ایک جو اس نے کل کی اسمبلی میں. اور میں آپ کے پروگرام میں انڈیا کے وزارت داخلہ کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرون حملے پاکستان کی طرف سے ہوئے، بالکل نہیں ہوئے. انڈیا کی وزارت داخلہ غیر ذمہ داری کا غلط الزام لگا رہی ہے اور بھونڈا الزام لگا رہی ہے. انڈیا کی وزارت داخلہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ میدان میں لائے. اور ہم پہ فیٹف کے اجلاس سے پہلے ایک دن دہشت گردی کا جو لاہور میں حملہ ہوا وہ بھی انڈیا نے کروایا، وہ بھی ہندوستان نے کروڑوں روپیہ دے کے مینج کیا. اور یہ پاکستان کی پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیس نے یہ بھی انڈیا کی موو کو پکڑا، اور جو سٹاک ایکسچینج پر انڈیا کی را کی موومنٹ تھی اس کو بھی پکڑا، اور تمام ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لاہور کے. اور آج کوئٹہ کا بھی واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ واقعات ہوں گے کیونکہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت، اپوزیشن اور پاک فوج مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام حالات کا مقابلہ کرے گی. عمران خان احتساب کا کی جان نہیں چھوڑے گا. اس نے شاید آپ نے تقریر نہیں سنی، میں نے تو ساری تقریر اندر سنی ہے. کیا تقریر تھی زبردست، کیا ویل تھاٹ فل تقریر تھی، اور فیوچرسٹ تقریر تھی، فورن افیئرس پہ تقریر تھی. اور احتساب میں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قانون ہی نہیں اسلام میں کہ بڑے آدمی کو آپ چھوڑ دیں اور چھوٹے آدمی کو اندر دے دیں. ان کی ساری تقریر، اور عمران خان کا ووٹر ہی احتساب کا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کا سارا ووٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے. وہ ضمانتیں ہو جاتی ہے عدالتوں میں تو عمران خان کیا کر سکتا ہے. لیکن اس کی تقریر کا بھی آپ دیکھیں کہ بڑا حصہ چوری اور ڈکیتی اور کرپشن کے خلاف تھا. کل جو انہوں نے اسمبلی کی تقریر میں جو ختم کی تقریر بجٹ کی، اس میں زیادہ حصہ یہی تھا. کبھی اس آج کی میٹنگ کی تو کوئی بات نہ ہوئی، نہ میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں حکومت کی پالیسی بطور وزیر داخلہ بتانا چاہتا ہوں. کبھی بھی کسی پاکستانی کو غیر ملکی حوالے نہیں کیا گیا، اور جب تک اس کی رضامندی نہ ہو اس کو حوالے نہیں کیا جاتا. اور جہاں تک حافظ سعید صاحب کا مسئلہ ہے، وہ تو میرا خیال ہے جیل میں، مجھے ایگزیکٹ ان کی لوکیشن نہیں پتا. اور اس دور میں، ان 3 سالہ دور میں، کوئی ایکسٹریمسٹ، کوئی جو انتہا پسندی کے معاملات ہیں اس پر عمران خان کی حکومت نے بالکل کوئی سپورٹ نہیں کی. اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان اور یہ جمعیت اسلام جو اشرف غنی صاحب ہیں یا عبداللہ ہیں، یہ سارے مل بیٹھیں اور اپنے مسئلوں کو خود حل کریں. نہ ہم اپنی سرزمین، عمران خان نے کہا، کسی کو استعمال کرنے دیں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی کسی کی سرزمین استعمال نہ ہو. بالکل سیم پیج میں ہیں یہ. لوگوں کے پاس اب کوئی بات نہیں ہوتی اپوزیشن کے پاس. اور یہی پاک فوج کی پالیسی ہے کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم، جو عمران خان نے کہا، یورپ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور چین سے خاص طور پر اچھے تعلقات چاہتے ہیں کہ ہمارا برے وقت کا دوست ہے، اور ہمارا ہمالیہ سے بلند دوستی ہے چین کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں. ہم ساری دنیا میں امریکہ سمیت امن کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں، صلح کے لیے دنیا کے ساتھ ہیں. مزاحمت اور جنگ کے لیے اب ہماری یہ پالیسی نہیں. ہماری پالیسی بدل گئی ہے. ہم اپنی سرزمین، اپنے اڈے، کسی کو ایئرپورٹ، نیوی، اپنے آرمی ٹروپس ایریا کسی کو نہیں دیں گے. اور افغانستان میں ہماری کوشش ہوگی کہ حالات بہتر ہوں، امن ہو.
اور آج جو کل عمران خان نے بات کی اس جملے کو سب سے خوبصورت جملہ ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کی بہتر صورتحال کے ساتھ، افغانستان کے امن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور اگر افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ دیکھیں آج کی میٹنگ کے بارے میں ارشد شریف صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کبھی سوال کو نہ نہیں کی، لیکن میری قومی ذمہ داری ہے کہ میں ان کیمرہ نہیں، موقف کو چھوڑیں، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح جب آپ میٹنگ کا نام لیں گے تو یہ بالکل ان کیمرہ ہے، میں ایسی غلطی، بلکہ مجھے انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، انہوں نے کہا دیکھنا کوئی میٹنگ کی بات نہ نکل جائے، دیکھنا کوئی میٹنگ کی بات نہ نکل جائے۔ تمام لوگوں کے جوابات ہیں جی، تمام میٹنگ کے لیڈروں کے جوابات کو، سوالات کو، لمبے لمبے سوالات کو آرمی چیف نے خوش دلی سے سنا اور ان کے جوابات دیے، اور میں آج ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن، ساری سرکار اور افواج پاکستان اکٹھی ہے ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے، سب اکٹھے ہیں اور زبردست میٹنگ ہو رہی ہے آج۔ دیکھیں میں براڈر مینجمنٹ جو ہے وزارت داخلہ کے پاس ہے، ہمارے انتظامات ہیں، جب وقت آئے گا ہم نے اس کی، خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے، اتنی جلدی میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہماری پالیسی تیار ہے، وزارت داخلہ کے پاس ساری بارڈر مینجمنٹ ہے، ہم تورخم بارڈر کو اور چمن بارڈر کو الیکٹرانک کرنے جا رہے ہیں، اور باقی بارڈرز کو بھی ہم الیکٹرانکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ریفیوجی کا مسئلہ خدا نہ خواستہ پیدا ہوا تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہماری پالیسی، عمران خان کی پالیسی اور فوج کی پالیسی، ریفیوجیز اگر خدا نہ خواستہ آئے تو ایک ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے۔ آف کورس بلوچستان انٹرنیشنلی تخریب کاری کا نشانہ بنانا چاہیں گے، کیونکہ بلوچستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ملک دشمنی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی عظیم فوج ہے، پاکستان نے اب اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے پاکستانی فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسی خاص طور پر ISI کی اتنی زبردست ٹریننگ ہو چکی ہے کہ یہ پنپ نہیں سکیں گے اور شکست کھائیں گے۔ اس دفعہ ہم زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں اور وقت سے پہلے ویل ٹرینڈ ہیں اور وقت سے پہلے ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ دیکھیں فاٹا میں ابھی میں ہو کے آیا ہوں، وانا سے شمالی وزیرستان گیا ہوں، جنوبی وزیرستان گیا ہوں، کیا کوئی گیا بارڈر پہ؟ انگور اڈے پہ گیا ہوں، تربت پہ گیا ہوں، تمام بلوچستان اور KPK کے بارڈر پر وزیر داخلہ خود گیا، حالات اچھے تو گئے ہیں نا، باقی تھوڑی بہت تو لگی رہے گی۔ ہم جغرافیائی طور پر دنیا میں اس اہم خطے میں واقع ہیں کہ 3 سپر پاور ہمارے ساتھ سرحد سے، رشیا، چین، انڈیا، ہماری سرحدوں پہ، انڈیا سپر پاور تو نہیں ہے لیکن یہ ملک ہماری سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایران ہماری سرحدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 88-90% ہم نے افغان بارڈر سیل کر دیا ہے، اس پہ الیکٹرانک سسٹم لگانے جا رہے ہیں، بلکہ لگ جائے گا اسی مہینے کے اندر۔ ایران کا بھی ہم نے 50% بارڈر سیل کر دیا ہے۔ 70 سالوں میں، 74 سالوں میں کبھی یہ نہیں سوچا گیا، کھلا راستہ تھا، ادھر سے ادھر چلا جائے، ادھر سے ادھر آ جائے۔ تھوڑی بہت ٹک ٹک ہوگی انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی ان مسائل سے بھی بہتر طریقے سے نکلے گا بنسبت پرانے وقتوں کے۔ رشید ہیں اور ستار ہیں، رشید انس ہے اور ستار انٹیریئر منسٹر ہیں، یہ کرزئی کے بھی منسٹر تھے، اور یہ وہاں پہ ایتھنک بیسس پہ بھرتی بھی وہ کر رہے ہیں، ازبک کو اور ہزارہ وال کو اور جو تاجک کو، سو یہ بھرتیاں وہاں بڑی لارج سکیل میں کی جا رہی ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پولیٹیکل ورکر کے خیال ہے کہ جتنا خوف مہیا کیا جا رہا ہے کہ 2-3 مہینے میں کچھ ہو جائے گا یا 1-2 مہینے میں ہو جائے گا، یہ لمبا کام ہے، اور اب طالبان میں بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ اگر طالبان اور یہ جمعیت اسلامی، اشرف غنی اور کرزئی اور یہ عبداللہ اور یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے، استاد عطا محمد، یہ سارے فیصلہ کریں تو ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ ہم افغانستان کا امن چاہتے ہیں، افغانستان کا امن پاکستان سے وابستہ ہے، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔
دیکھیں بگ پاور تو وہاں سے نکل گئی، اب وہاں انڈیا ہے، وہاں ایران ہے، وہاں پاکستان ہے، وہاں ٹرکی ہے، وہاں رشیا اور چین کا انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اصل ملک جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ انڈیا ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اسے وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوں گی، وہ چھوٹے موٹے دہشت گردی کے تخریب کاری کے واقعات کریں گے، اور تخریب کاری کے واقعات میں ہم نے ایک بہت بڑا انڈین گروپ پکڑا ہے کراچی سے، اور اسی طرح لاہور کا بہت بڑا گروپ پکڑا ہے ہم نے، یہ جو جوہر ٹاؤن کا گروپ پکڑا ہے، اور 4 لوگ یہ جو باہر کی جیلوں سے نکلوا کے انڈیا نے جو ہے وہ ایسی کارروائیاں کی ہیں کہ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ سو الحمدللہ پاکستان کے ادارے جو ہے، ایجنسیاں جو ہیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ 24 آور تیار ہے پاکستان دشمنوں سے نبٹنے کے لیے۔ دیکھیے پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور تھوڑا سا یہاں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری اس میں فیٹف کو ڈیل کرتی ہے فارن آفس کے امبریلا کے نیچے، لیکن سارا کام انٹیریئر منسٹری کا ہے۔ ہم نے 27 میں سے 26 جو ہے نکات ان کے خیال میں ہم نے مکمل کر دی ہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہم فیٹف کے اتنے بڑے معیار پہ پورے اتر آئیں گے، اور یہ ایک جو شک ہے اس کو بھی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اور ہمارے ساتھ سیاست وہاں ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو شرمندہ، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کو کووڈ میں تباہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان میں ڈسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے تھے، عمران خان کے دور میں استحکام آیا، کووڈ سے بہتر طور پر نپٹے ہیں، اور 4% کی گروتھ ہے، انڈیا -7.5 پہ چلا گیا، وہ اور نیچے چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، اور تھوڑی سی ہماری اسلامی گروپوں نے کو فرانس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیٹف میں بھی یہ جو ایک شک ہے اس کو دور کر دیں گے۔